الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان بات کر رہا ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے حالات زندگی لے کر آ رہا ہوں کہ جن کا نام قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کا کام قرآن مجید میں موجود ہے۔ باقاعدہ نام لے کر ان کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لیے غائب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ چلتے ہیں، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 246 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، اے محبوب کیا تم نے دیکھا نہیں اس گروہ کو جو چودھریوں کا، نمبرداروں کا، رئیسوں کا، بڑے بڑے سیٹھوں کا گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا۔ اب یہ جو نبی ہے نا، ان کی بات کرنی ہے کہ یہ کون سے نبی تھے۔ اذ قالوا لنبی لہم، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا؟ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ بنا دیجئے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ قالا، اب یہ قالا کا جو لفظ ہے یہ غائب کی ضمیر ہے۔ ان اللہ کے نبی نے کہا، ان اللہ کے نبی نے کہا، قالا حال عصیتم، اور مجھے تو ڈر یہ لگا ہوا ہے، ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ اگر میں نے بادشاہ مقرر کر دیا، جہاد تمہارے اوپر فرض ہو گیا، تو تم لڑنے سے بھاگ جاؤ گے، تم لڑو گے ہی نہیں۔ آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ جو گروہ تھا نا، رئیسوں کا، مالداروں کا، نوابوں کا، چودھریوں کا، قالو، کہنے لگے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہماری اولادیں تک ہم سے چھین لی گئیں، اور ہم اللہ کے راستے میں لڑیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا، پھر جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا تو وہی ہوا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا، تولو، بھاگ گئے، دم دبا کے بھاگ گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی کو پتہ تھا ان کے کرتوتوں کا کہ یہی کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ فرمایا الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے میدان میں کھڑے رہے ڈٹ کے، باقی سارے ہی بھاگ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا جاننے والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 ہے۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نبی ہیں، یہ نبی کون سے ہیں۔ یہ آپ نے ان نبی کا ذکر جو ہے طالوت جالوت کے واقعے میں بہت زیادہ سنا ہوگا۔ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے طالوت کا اعلان بادشاہت کیا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ یہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ وہ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کے بعد نبوت جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ وہ نبی ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام۔ شموئیل علیہ السلام بھی ہے کہا جاتا ہے، اور اشموئیل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے آج کے اس ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت اشموئیل علیہ السلام یہ کیا تھے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ ناظرین، یہ جتنی بھی روایات ہمارے پاس آئی ہیں یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں اور احادیث نبویہ میں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر آپ کو اسرائیلی روایات میں سے کوئی ایسی روایتیں ملتی ہیں جو ہمارے دین سے متصادم نہیں ہیں، ان کا کوئی جوڑ نہیں پڑتا، مخالفت نہیں لازم آتی، تو آپ وہ روایات لے سکتے ہیں۔ اور چونکہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اگرچہ نام نہیں لیا گیا، تو اس لیے یہ روایات لینا ویسے بھی پھر بنتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے کون۔ آج میں آپ کو اسماعیل کا معنی بھی بتاؤں گا، لیکن وہ آخر میں جا کے بتاؤں گا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اسماعیل اور اسماعیل ایک ہی چیز ہے، یہ بھی میں آخر پہ بتاؤں گا، اور وہ کیسے، سنیے گا، بڑا آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اچھا، جب کیا ہوا، جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا وصال ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک غلام تھے یا خادم تھے جن کو کہا جاتا ہے یوشع بن نون۔ یہ وہی یوشع بن نون ہے جو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو وہ یوشع بن نون کے ساتھ تھے۔ تو یہ یوشع بن نون جو ہیں یہ ان کے بعد خلیفہ بنے۔ یاد رکھیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، جن کا نام اسرائیل بھی ہے، یہ ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ایک اسرائیل ہے۔ اور آگے چلیے کہ یوشع بن نون جو تھے وہ خلیفہ بن گئے، اور آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے، تو انہوں نے پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، غصے میں آ گئے، وہ سارا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، سامری جس نے بچڑا بنایا تھا اس کو بھی سزا دی گئی، پھر یہ لوگ دوبارہ زندہ کیے گئے۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں یہ واقعہ ڈیٹیل سے موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد یوشع بن نون آ گئے، اور یوشع بن نون کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، حزقیل ابن یوزی علیہ السلام، اور حزقیل ابن یوزی علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے یہ قرآن پاک میں ایک جگہ آئے گا، میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ایک دن سناؤں گا۔ تو حزقیل بن ابن یوزی علیہ السلام یوشع بن نون کے بعد جو تھے وہ بن گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، مبعوث ہوئے۔ اچھا، میں نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ گائے کے بچڑے والا واقعہ کیوں سنایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَةَ بِكُفْرِهِمْ، بچڑا ان کے دلوں میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یعنی بعض بنی اسرائیل کے لوگ ایسے تھے کہ جو ہر وقت یہی سمجھتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں بچڑے کی پوجا میں کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یا کیا ہمیں ملے گا کہ ہم بچڑے کی پوجا کریں گے تو کتنے ہم کامیاب ہو جائیں گے، کتنے ہمیں دنیا کی زندگی میں مال و دولت ملنا شروع ہو جائے گا، اور دنیا کی کامیاب ترین قوم ہم بن جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ جو تھا نا، وہ جب نہ بھی پوجا کرتا تو ان کے دل میں یہ خیال ہر وقت رہتا تھا۔ وہ گروہ کم تھا لیکن تھا ضرور۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَةَ بِكُفْرِهِمْ اس گروہ کا ذکر نشاندہی کی گئی ہے۔ اچھا، چنانچہ جب یہ لوگ، ایسا ہوتا تھا کہ ایک نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مطلب کہ وصال ہو جاتا تو پھر اس کے بعد یہ بچڑوں کی یعنی کہ بت پرستی میں مشغول ہو جاتے، بت پرستی میں مشغول ہو جاتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے نبی کو بھیجتا، اور پھر جو ہے وہ یعنی کہ یہی ہوتا کہ یا تو اس نبی کو شہید کر دیا جاتا یا تنگ کیا جاتا، مطلب یہ ان کا سلسلہ چکر چلا ہوا تھا۔ لیکن یہ پاٹ میں چند گروہ لگے رہتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی پوجا پاٹ کرنے کی؟ ان کے جو ارد گرد لوگ تھے آس پاس کے علاقوں میں، یعنی یہ فلسطین میں آباد تھے، کنعان میں آباد تھے، لیکن جو آس پاس کے علاقے تھے جیسے مصر ہو گیا، جیسے کہ شام کا علاقہ ہو گیا، جیسے فلسطین کا علاقہ ہو گیا، یہ تین علاقے جو تھے نا ان کے ارد گرد تھے، فلسطین، مصر اور تیسرا شام۔
اور یہ فلسطین، مصر اور شام نے یہ کنعان کو گھیرا ہوا ہے، عراق کے علاقے کو گھیرا ہوا ہے، عراق کا علاقہ، کنعان کا علاقہ. تو اس میں کیا تھا، یہ بنی اسرائیل ہوتے تھے اور آس پاس وہ ساری بت پرستوں کی قومیں ہوتی تھیں، اور وہ بہت ہی جو بت پرست تھے وہ بڑے یعنی طاقتور لوگ ہوتے تھے اور بڑے جنگجو ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بڑے دنیا میں باکمال لوگ ہوتے تھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بڑے باکمال ہوتے تھے. تو بنی اسرائیل جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک دفعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ بھی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شکست بھی دی. تو اسی طریقے سے یہ جو قوم عمالقہ ہے، ان کے ساتھ ان کا مڈ بھیڑ، جنگ و جدل ہوتا رہتا تھا. لیکن چونکہ قوم عمالقہ جو تھی وہ بت پرست تھی، یہ لوگ بت پرست تھے، تو بنی اسرائیل کو بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ بت پرستی میں کیا رکھا ہوا ہے کہ اگر ہم بت پرستی کریں گے تو ہم پتہ نہیں کتنے کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے جب ایک اللہ کا نبی آ جاتا تو یہ پھر ان کی اصلاح ہو جاتی، یہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کا وصال ہوتا، اس کے کچھ عرصے بعد یہ پھر جو تھا وہ بت پرستی، پوجا پاٹ میں ان کے کچھ گروہ لگ جاتے. پھر اللہ کا نبی آتا، پھر اصلاح ہوتی، پھر یہ اس کے وصال کے بعد لگ جاتے بت پرستی میں. تو یہ سلسلہ جاری تھا. حضرت حزقیل ابن یوزی علیہ السلام، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس وقت تک حزقیل علیہ السلام تک یہ کام یہ تھا کہ جو نبی ہوتا تھا وہی بادشاہ ہوتا تھا، جو نبی ہوتا تھا وہی ان کا بادشاہ ہوتا تھا. جیسے دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. ان کے بادشاہ وہی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حکومت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، نبوت بھی ان کے ہاتھ میں تھی. اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ٹھیک ہے، تو وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. اس کے بعد حضرت حزقیل ابن یوزی علیہ السلام، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. لیکن جب حزقیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حزقیل ابن یوزی علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو پھر بنی اسرائیل کے اندر سلسلہ کچھ بدل گیا. وہ کیا سلسلہ بدلا؟ وہ سلسلہ یہ ہو گیا کہ ان کے جو خاندان تھے نا، ایکچولی یہ 12 خاندان تھے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹے تھے، اور یہ ان 12 بیٹوں کی نسل تھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین علیہ السلام، اور اس طریقے سے جو باقی جو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یوسف علیہ السلام ڈال کے 12 بھائی ہو گئے. تو یہ ساری ان 12 کی اولاد تھی، 12 کی اولاد تھی. یہ 12 کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی ماری پتھر پر، تو وہ جو پتھر تھا اس میں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو چاہیے، الگ الگ گھاٹ چاہیے، ہمارے 12 قبیلے ہیں تو ہمیں ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ چاہیے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عصا مارا، تو وہ جو تھے، وہ پانی جو تھا، وہ چشمے جو تھے، وہ 12 گھاٹ بن گئے، 12 چشمے نمودار ہو گئے. وہاں بھی آتا ہے. تو ایسے ہی جب ان کا وہ فرعون کے مقابلے میں انہوں نے وہ سمندر کا، وہ بحر کلزم کو پار کرنا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں راستے 12 چاہیے. تو اس وقت بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 12 راستے چاہیے، ہم ایک راستے سے نہیں جا سکتے، ہر قبیلے کے لیے ہمیں علیحدہ علیحدہ راستہ چاہیے. یہ اس طرح یعنی کہ سمجھ لیں کہ کیا اسے کہتے ہیں، لاڈلے تھے یہ اتنے، اور اتنے من پسند تھے، اور اتنے ان کے وہ ہوتے تھے، کیا اسے کہتے ہیں، مطلب کہ خواہشات تھی اتنی ان کی. اچھا، تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ان کا سلسلہ یہ ہو گیا کہ نبوت جو تھی وہ الگ خاندان میں ہو گئی، بادشاہت الگ خاندان میں ہو گئی. یعنی تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، لیکن نبوت چلے گئی ان کا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا لاوی جو تھا نا، لاوی ابن یعقوب، اس کے خاندان میں نبوت چلے گئی. اور جو تھا نا یہودا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا یہودا تھا، تو یہودا کے خاندان میں بادشاہت چلے گئی. تو یعنی پھر جتنے بھی بادشاہ آتے تھے وہ یہودا کے خاندان میں آتے تھے، اور جتنے بھی نبی آتے تھے وہ لاوی کے خاندان میں آتے تھے. اب اس بات کا میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ رزلٹ کیا نکلے گا. یہ بات بڑی یاد رکھنے والی ہے، آگے جا کے آپ کو اس کا مطلب کہ نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. تو
بادشاہت جو تھی وہ یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلے گئی، اور جو نبوت تھی وہ لاوی ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلے گئی۔ تو حزقیل علیہ السلام کے بعد جو تھے نبی اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہوئے حضرت الیاس ابن نسی علیہ السلام، الیاس ابن نسی علیہ السلام۔ تو یہ الیاس ابن نسی علیہ السلام نے کوشش کی کہ لوگوں کو بت پرستی سے دور کریں، بری رسومات سے دور کریں، شرکیہ رسومات سے دور کریں، بڑی انہوں نے کوشش کی۔ اور ایک بادشاہ تھا اجان، آپ کو میں نے بتایا نا کہ بادشاہ وہ چلا گیا تھا بادشاہت یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، تو اجان بادشاہ کی مدد سے مل کے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ قوم کے حالات سدھر جائیں، کسی حد تک سدھرے لیکن بے سود۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت یسع علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، اور حضرت یسع علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام کے بعد حالات پھر خراب ہو گئے، بنی اسرائیل جو تھے وہ برا حال ہو گیا ان کا، بت پرستی اور شرکیہ رسومات اور برے برے کام، پتہ نہیں، یعنی کہ ان کے اندر جتنے بھی برائیاں تھیں اور اخلاقی برائیاں، ہر طرح کی برائیاں ان میں جمع ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا کہ جب ایک قوم نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہے تو ناظرین پھر اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا عذاب مسلط کرتا ہے۔ تو عذاب اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پہ مسلط کیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جو ان کی حکومت تھی نا وہ چھن گئی، حکومت چھن گئی۔ حکومت کیسے چھنی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرح کا ایک بادشاہ جالوت ان پر مسلط کر دیا، فرعون کی طرح کا جالوت بادشاہ مسلط کر دیا۔ یہ وہی جالوت ہے کہ آگے جا کے جس کی جو ہے لڑائی ہوتی ہے طالوت کے ساتھ، اور داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جالوت کو قتل کرتے ہیں، یہ وہی جالوت ہے۔ تو جالوت ان پہ مسلط کر دیا، اور جالوت قوم عمالقہ میں سے یا قوم فلسطین میں سے تھا۔ تو یہ جو قوم تھی ساری عمالقہ کی اور فلسطین کی، یہ فلسطین کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں آباد تھی، اور جالوت ان میں سے تھا۔ بڑا جنگجو تھا، بڑا جابر تھا، بہت ہی خونخوار قسم کا یہ شخص تھا، یعنی جیسے ہلاکو خان کا نام لے لیں یا چنگیز خان کا نام لے لیں، یہ ان سے بھی کوئی بہت ہی اوپر والی کوئی چیز تھی۔ تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرعون کو مسلط کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایک دفعہ پھر جالوت کو مسلط کر دیا، اور جالوت نے ان کی بادشاہت کو، ان کی سلطنت کو تخت و تاراج کر دیا۔ بیت المقدس کو جالوت نے جو تھا بیت المقدس کو مطلب کہ وہ گرا دیا، اور اس کے بعد جالوت نے بیت المقدس سے تابوت سکینہ کو اٹھایا، وہ لے گیا، اور جالوت نے ان کے جو محلات تھے ان سے بے دخل کیا، ان کی اولادیں چھین کے لے گئے، ان کی لڑکیاں چھین کے لے گئے، عورتیں چھین کے لے گئے، ان کے بیٹے چھین کے لے گئے، مال و متاع ان کا چھین لیا، یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان سے چھین لی، ان کو مفلس کلاش بنا کے رکھ دیا۔ یہ حال ہو گیا، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس ساری سچویشن کا ذکر ہے۔ تو اب جب یہ حال ہو گیا تو اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہمارا حل کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا۔ تو پھر جب پریشانی آتی ہے نا تو سارے اللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بھی بند کر دیا۔ تو پہلے تو یہ تھا نا کہ نبی آتے تھے یہ شہید کر دیتے تھے، انبیاء کو شہید کر دیتے تھے، پتہ نہیں انہوں نے کتنے انبیاء کو شہید کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر آیا ہے کہ یہ ان کی عادت تھی انبیاء کو شہید کرنا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ناحق شہید کیا، قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ تو اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو اب یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ کوئی نبی مبعوث فرما، یا اللہ کوئی نبی مبعوث فرما۔ اور ایک تو یہ نبی اس لیے کہتے تھے مبعوث فرما کہ وہ نبی آئے اور ان کی اصلاح کرے، نبی آئے اور ان کی اصلاح کرے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی نبی مبعوث فرمانے کی؟ کیونکہ بادشاہ ان کا کوئی نہیں تھا، کوئی امام نہیں تھا کہ جس کے جھنڈے تلے یہ جہاد کرتے، کوئی بادشاہ نہیں تھا۔
تو وہ بادشاہ نبی نے ہی مقرر کرنا تھا، وہ خود نہیں مقرر کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی آئے اور وہ ہمارا بادشاہ مقرر کرے۔ ناظرین یاد رکھیے، جب کوئی قوم گمراہ ہوتی ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، کچھ لوگ حق پہ بھی رہتے ہیں، اور وہ جو حق پہ تھے وہی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ نبی مبعوث فرما، یا اللہ نبی مبعوث فرما، دن رات صبح و شام وہ یہی دعائیں کرتے تھے۔ اب نبی جو مبعوث ہونا تھا ان کو یہ تھا کہ خاندان نبوت میں سے اب کوئی باقی نہیں رہ گیا سوائے ایک خاتون کے، ایک خاتون باقی رہ گئی تھی خاندان نبوت میں سے، یعنی خاندان نبوت کون سا تھا؟ وہ جو میں نے پہلے بتایا، لاوی ابن یعقوب اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان تھا، کہ جس خاندان میں سے صرف ایک خاتون باقی رہ گئی تھی۔ اچھا، وہ خاتون ہو گئی حاملہ، وہ خاتون ہو گئی حاملہ۔ اب جب ان کو پریگننسی ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی، تو کچھ امید بندی کہ اب اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا۔ اب انہوں نے دن رات دعائیں شروع کر دیں کہ یا اللہ نبوت عطا فرما، یا اللہ یہ جو اس کے ہاں اولاد ہونی ہے، یا اللہ بیٹا ہو اور اس کو یا اللہ نبی بنانا، یعنی بیٹا ہوگا تو نبوت ملے گی نا۔ پہلے تو بیٹے ہونے کی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ بیٹا ہو، یا اللہ نبی مبعوث فرما، یا اللہ بیٹا ہو اس کے، اور بیٹا ہوگا تو پھر نبوت کی دعائیں مانگیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو حضرت جو خاتون تھی، وہ جو خاتون تھی جب اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے جو اپنے منہ سے جملہ ادا کیا، اور پوری قوم جو تھی جو اس انتظار میں تھی کہ کیا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے کہ لڑکا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا جمع غفیر جو تھا وہ اس بات کے انتظار میں تھا، ہر ایک جو تھا اس کا فوکس وہی خاتون تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو جب بیٹا ہوا تو ایک دم سب کی خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، اور سب نے جو بات کی وہ کیا کی، منہ سے نکالی، اشموئیل۔ اب یہ یہاں پہ وہ آ کے میں وہ بات بتانے لگا ہوں جو میں نے ولاگ کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبرانی زبان میں، ہبریو، عبرانی کو ہبریو بھی کہتے ہیں۔ عبرانی زبان میں ایل جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ، این کے ساتھ ایل کہہ لیں یا حمزے کے ساتھ ایل کہہ لیں۔ آپ انگریزی میں اس کو لکھتے ہیں ای ایل، ایل ایل ای ایل، تو جب ہم بولتے ہیں عربی میں تو ہم کہتے ہیں ایل یا ایل، تو اس کا مطلب ہوتا ہے عبرانی زبان میں ایل، ٹھیک ہے، ای ایل ایل، اس کا مطلب ہے اللہ۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ، الہ، معبود، خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اب جب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ، اس کا مطلب ہوا اللہ، تو اشمو کا کیا مطلب ہے؟ اشمو کا مطلب ہے سن لیا، یہ نا SHMU، یہ ہے شمو بھی بول لیتے ہیں اس کو، اور اس کو اشمو بھی بول لیتے ہیں۔ اشمو یعنی اشمو کا مطلب ہے سن لیا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اشموئیل یعنی سب نے کہا اللہ نے سن لیا، اللہ نے سن لیا، ماں نے بھی یہی بات کی اور ساری قوم نے بھی یہی بات کی، اشموئیل، اللہ نے سن لیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس کا نام اشموئیل رکھ دیا۔ اچھا، اب جب ابراہیم علیہ السلام تھے، 86 سال ان کی عمر تھی، 86 ایئرس، بوڑھے ہو گئے ہیں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، جو ان کی بیوی ہے وہ بھی بوڑھیا ہے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی خاتون ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبح و شام مناجات کرتے ہیں، حمدیں کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تحمیدات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا الہ العالمین بیٹا عطا فرما۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ کون سا بیٹا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی کہا اشموئیل، اللہ نے میری بات سن لی، اشموئیل۔ تو جب انہوں نے اشموئیل کہا تو نام بھی انہوں نے کہا اس کا اشموئیل ہی رکھ دیا، تو وہ اشموئیل سے اب شین کا جو تلفظ تھا نا، جب عربی زبان میں یہ چینج ہوا تو یہ بن گیا
اسماعیل، ٹھیک ہے، پھر یہ اسماعیل سے اسماعیل بن گیا. تو یہ جو اصل یہ چینج ہو کے اشماعیل سے اسماعیل، اسماعیل سے اسماعیل بن گیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا. تو جو اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ جن کا اب میں واقعہ بتا رہا ہوں، ان کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بالکل سیم ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسماعیل کا چینج شدہ تلفظ ہے، وہ عربی میں آ گیا، اور اسماعیل جو ہے وہ چینج نہیں ہے، وہ عبرانی میں ہی ہے ابھی تک، وہ عبرانی میں ایسے ہی ہے، وہ چینج نہیں ہوا. تو جناب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے. اچھا، جب اسماعیل علیہ السلام ہوئے تو خاتون کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی، پوری قوم کی خوشی کی انتہا نہ رہی، خوش ہو گئے سارے لوگ. تو اس دور میں طریقہ کار یہ تھا کہ جو اس طرح کا بچہ ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ اب یہ بچہ نبی ہی بنے گا، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی برگزیدہ بنے گا، یہ اللہ کی دین ہے، یا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بنا دے، اس بچے کو گرجا کلیسا کے حوالے کر دیا جاتا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہے، انہوں نے بھی اس بچے کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا. اس وقت جو مین کلیسا تھا وہاں پہ وہ بیت المقدس ہی تھا، مین ان کا جو عبادت خانہ تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، ہیکل جو تھا وہ اس وقت تو ہیکل ہی تھے نا، تو وہ بیت المقدس ہی تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا مریم علیہ السلام، جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کے نام کی سورہ مریم بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ان کا ذکر ہے، جب ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے تو نے اگر بیٹا دیا تو میں اس بیٹے کو تیری نظر کر دوں گی، تیری راہ میں دے دوں گی اس بیٹے کو. پھر کیا ہوا کہ جب وہ بیٹی ہو گئی تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی، یہ تو بیٹی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بیٹی ہوئی ہے یہ بیٹوں سے بڑھ کے ہے. تو انہوں نے پھر وہ بیٹی جو تھی نا وہ بیت المقدس کے حوالے کر دی تھی، وہ بیت المقدس کے حوالے کر دی تھی، یعنی کہ اس وقت کا جو ہیکل تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، بیت المقدس کے حوالے کر دی. تو اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے بھی اسماعیل علیہ السلام کو بیت المقدس کے حوالے کر دیا. تو جو بیت المقدس کا اس وقت بڑا جو تھا وہ ربی تھا، یہودیوں کا جو ہوتا ہے نا مذہبی سربراہ، اس کو ربی کہتے ہیں. تو میں اس کو ربی ہی کہہ لوں گا کیونکہ اس وقت یہودیوں کا مذہبی اہل حق تھا، اور یہودی اپنے مذہبی جو پیشوا ہے اس کو ربی کہا کرتے تھے، مذہبی پیشوا کو ربی کہتے تھے. تو اس ربی کے حوالے کر دیا. تو اس ربی نے بڑی خوشی کے ساتھ اس بچے کو ایکسیپٹ کر لیا، اسماعیل علیہ السلام کو. دن رات وہ ان کی پرورش کرتے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے، سن بلوغت کو پہنچے، تو کیا ہوا، ایک رات یہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو آواز آئی. جبرائیل علیہ السلام نے اس راہب کی آواز میں ان کو آواز دی، کہا یا اسماعیل. تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے اور بھاگے بھاگے جا کر پہنچے اس راہب کے پاس. تو کہتے ہیں ابا جان کیا مسئلہ ہے؟ ان کو ابا جان ہی کہتے تھے. ابا جان کیا معاملہ ہے، آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو وہ جو راہب تھا اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں بلایا، لیکن اگر میں نے کہا اس کو کہ میں نے نہیں بلایا تو بچہ ڈر جائے گا. ابھی بالغ ہوئے تھے وہ، یعنی بلوغت میں کیا 12-13 سال یا 14 سال یا 15 سال عمر ہوگی، واللہ عالم کیا عمر ہے، لیکن یہی 12-15 سال ہی عمر ہوگی. تو کہا بیٹا میں نے بلایا تھا، لیکن اب تم اس طرح کرو، جاؤ سو جاؤ، کوئی کام نہیں ہے. اچھا کچھ دیر گزری، اسماعیل علیہ السلام سو گئے. تو پھر دوبارہ جو تھا جبرائیل علیہ السلام نے پھر پکارا یا اسماعیل. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پھر بھاگے آئے، کہتے ہیں ابا جان آپ نے مجھے بلایا ہے؟ تو وہ راہب جو تھا نا وہ پھر اس نے کہا کہ اگر میں نے کہا میں نے نہیں بلایا تو بچہ تو ڈر جائے گا. تو کہا بیٹے ہاں میں نے بلایا تھا لیکن کوئی بات نہیں، لیکن اب تمہیں اگر آواز آئے نا تو پھر تم نہ آنا، سوئے رہنا. تو پھر کیا ہوا کہ جب یہ سو گئے، جا کے تھوڑی دیر گزری اور جب یہ سو گئے تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی یا اسماعیل. تو پھر یہ اٹھ گئے. تو اب جبرائیل علیہ السلام جو تھے، یعنی کہ اب ان کی وحشت دور ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی، یہ یعنی کہ کچھ مطلب کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی مسئلہ کچھ اور ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں،
میں تمہارے پاس وحی لے کر آیا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نبی مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو لڑکپن میں نبوت دینا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ میں نے ان کو جو تھا وہ لڑکپن میں نبوت عطا فرما دی تھی، ٹھیک ہے، ابھی وہ مطلب کہ تازے جوان ہوئے تھے تو میں نے ان کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی بالغی ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی، اور کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ تم اللہ کے نبی ہو، میں جبرائیل ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر آیا ہوں، اور اب تم جاؤ جا کے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراؤ، ان کو ہدایت کرو، واعظ و نصیحت کرو اور ان کی اصلاح کرو۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ جب یہ گئے نا اپنی قوم میں تو ان قوم کو کیا عادت تھی؟ وہ تھے یہودی، وہ تھے بنی اسرائیل، ان کو تو انبیاء کا مذاق کرنے کی، انبیاء کو شہید کرنے کی ان کو عادت پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا لو تم اللہ کے نبی بن گئے ہو، مذاق اڑانا شروع کر دیا، ابھی تو تم کل کے چھوکرے ہو اور تم اللہ کے نبی بن گئے، ابھی تم بچے ہو، ابھی نئے بالغ ہوئے ہو تو تم اللہ کے نبی بن گئے ہو، اور طرح طرح کی باتیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو بھی تھا آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا شروع کیا۔ تو اب جب آپ نے پروو کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنی طرف سے کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر ہمارا بادشاہ مقرر کرو۔ اب اس آیت کو پڑھیے تو اب اس کو سمجھ آئے گی، یہ بنی اسرائیل کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 246 اور پارہ ہے 2، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو پڑھیے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تو نے اس گروہ کو نہیں دیکھا، سرداروں کے، نوابوں کے، سیٹھوں کے، مالداروں کے گروہ، چودھریوں کے گروہ، پنچوں کے گروہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جن کو شک تھا شموئیل علیہ السلام کی نبوت پہ۔ جناب وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ شموئیل علیہ السلام کی وہ عزت کر رہے تھے، تکریم کر رہے تھے، وہ تو شک کر رہے تھے نبوت میں، جیسے کہ قوم کے لوگوں کو نبی کی نبوت میں شک ہو جاتا ہوتا ہے، اور یہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو قوم کے امراء ہوتے ہیں نا، جگیردار، وڈیرے، چودھری، وہ نبی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر اس آدمی کے خلاف ہو جاتے ہیں جو ان کی اصلاح کرنا چاہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جو قوم کا طاقتور طبقہ ہے، جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں قبضہ ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جب بھی کوئی اصلاح کرے گا، چاہے وہ اللہ کا نبی ہو، چاہے وہ عام بندہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب بھی وہ اصلاح کرے گا، اصلاح کرنا ان لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا ہے، ان لوگوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ ڈالنا ہے۔ تو جب یعنی ایسے جیسے سام کی دم پہ آپ نے پاؤں رکھ دیا، ان کی اصلاح کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں گے، یہ لوگ سب سے پہلے جو دشمن آپ کا بنے گا طبقہ، وہ یہ طبقہ ہوگا۔ تو یہ طبقہ جو تھا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا امتحان کے طور پہ، عاجزی انکساری کے طور پہ نہیں، اللہ کا نبی مان کے، یہ نہیں کہ یہ نبی اللہ کے ہم عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، سر جھکائیں گے۔ بظاہر یہی کر رہے تھے کہ جی ہم آپ کو مان رہے ہیں، ہم آپ کو بڑا مان رہے ہیں، ہم آپ کو نبی مان رہے ہیں، لیکن در حقیقت نہیں، اندر کچھ اور تھا، باہر کچھ اور تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سارا ان کا جو ہے نا کٹا چھٹا قرآن پاک میں کھول کے رکھ دیا۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ اذ قالوا للنبی لہم، اپنے نبی سے کیا کہہ رہے تھے؟ ابعث لنا ملکن، ہمارا بادشاہ کوئی مقرر کر دیجئے۔ جیسے روایت چلی آ رہی ہے کہ ہر نبی بادشاہ مقرر کرتا ہے، تو آپ بھی ہمارا بادشاہ مقرر کر دیں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال، جہاد تم کرو گے، تم جہاد کرو گے، اور تمہارے اندر تو جہاد کرنے والے تمہارے منہ ہی نہیں ہیں،
تمہاری شکلیں نہیں ہیں جہاد کرنے والی. میں مفہوم بتا رہا ہوں, مطلب یہ اس طرح نہیں انہوں نے پتہ نہیں کیا باتیں کی ہوں گی, تو میں تو ان کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بزبان حال یہ باتیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ کیا تم کہہ رہے ہو. مجھے تو اس بات کا ڈر ہے, حل عصیتم ان کتب علیکم القتال واللہ تقاتلوا, مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ اگر میں تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا, یعنی بادشاہ میں نے مقرر کر دیا, تو پھر جو ہے تم بھاگ جاؤ گے. اب انہوں نے وہ بات کی کہ جو جالوت نے ان کے ساتھ حرکت کی تھی, جو گولائس نے, گولائس انگلش میں کیا کہتے ہیں, گولائس, جو جالوت نے, قرآن مجید میں جالوت کہتے ہیں, اور میں قرآن پاک کا لفظ جالوت اس لیے بولتا ہوں تاکہ جب میں لفظ بولوں مجھے قرآن ادا کرنے کا ثواب بھی ملے. آپ گولائس کہیں گے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا, لیکن جب آپ جالوت کہیں گے نا آپ کو اجر بھی ملے گا. 10 نیکیاں جیم کی, 1 نیکی الف کی, 10 نیکیاں الف کی, 10 لام کی, 10 واو کی اور 10 تا کی. ٹھیک ہے, یہ کتنی ہو گئی؟ 40. جیم الف لام واو تے 50 نیکیاں ہو گئی. یہ 5 ہیں, جیم الف لام واو تا 5 ہیں, تو 50 نیکیاں آپ کو ملیں گی. لیکن یہ تب ملیں گی کہ اگر آپ قرآن کی نیت سے اس کو ادا کریں گے. اگر آپ ہسٹری کی نیت سے کہیں گے یا کچھ اور نیت سے کریں گے تو پھر نہیں. لیکن برکت کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی انداز اپنائیں اور قرآن کے الفاظ کو بولا کریں. میں گولائف اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مطلب کہ اس کو جب انگریزی دان لوگ جو کہتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ جو جالوت ہم کہہ رہے ہیں یہ وہ گولائف ہی ہے. اب اگلی آیت کے اگلے حصے میں جو جالوت نے ان کے ساتھ حرکتیں کی تھیں, جو جالوت نے ظلم و ستم کیے تھے, وہ بیان ہو رہے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے کہا مجھے تو خطرہ ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے, تو انہوں نے کہا قالو, کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ, اے اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہو, کیا ہوا ہمیں کہ ہم بھاگ جائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے, ہم اللہ کے راستے میں لڑنے سے ہم بھاگ جائیں. وقد اخرجنا من دیارنا, ہمارے تو ملک سے ہمیں در بدر کر دیا گیا, ہمارے ملک سے ہمیں نکال دیا گیا. ملک سے نکالنے کا مطلب ہے ہماری زمینیں چھین لی گئیں, ہمارے گھر چھین لیے گئے, ہماری کوٹھیاں بنگلے ہم سے چھین لیے گئے. وابنانا, ہماری اولادیں چھین لی گئی ہم سے, تو ہم نہ لڑیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جالوت سے, کیا ہوا ہم نہ لڑیں گے. تو آگے فرمایا جا رہا ہے فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین. تو جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا, بادشاہ جو تھا ان کا مقرر ہو گیا, تو وہی حرکت انہوں نے کی جو خدشے کا اظہار اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا تھا. تولوا, دم دبا کے بھاگ گئے, الا قلیلا منہم, سوائے چند لوگوں کے میدان میں کھڑے رہے. اور وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ صرف 313 کی تعداد تھی جو کھڑی رہی تھی. 313 کی تعداد کھڑی رہی, اور یہ وہی تعداد ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی. باقی سارے کے سارے بھاگ گئے. تو ناظرین کرام, آگے میں نے سارا واقعہ نا وہ ایک اور ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ جو جالوت اور داؤد علیہ السلام کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں نے سارا آگے واقعہ بتایا ہوا ہے, اور وہیں سے آپ جا کے اس کو سن لیجئے گا. میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے, سبق کیا ملتا ہے اس واقعے سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی پیروی کرنی چاہیے. اور جب ہمیں جہاد کا کہا جائے تو ہمیں آگے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا, یہ سلوک کیا, یہ سلوک کیا, اس لیے ہم جہاد سے نہیں بھاگیں گے. نہیں, ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہم پر جہاد فرض کر دے گا تو پھر ہم اللہ کا حکم مانتے ہوئے جہاد کریں گے. یعنی انتقام کے لیے جہاد نہیں کریں گے. یہ کہہ رہے تھے انتقام کے لیے, تو چونکہ ان کی نیت انتقام کی تھی, نتیجہ کیا نکلا کہ نیت انتقام کی تھی, اللہ کی اطاعت کی نیت نہیں تھی. تو رزلٹ کیا نکلا کہ جب جہاد کا وقت آیا سارے ہی بھاگ گئے. اور جن لوگوں کی نیت کیا تھی اللہ کی اطاعت کرنے کی, پیروی کرنے کی, وہ ثابت قدم رہے. تو پتہ چلا
کہ اگر ہم اپنے ہر کام میں نیت اللہ کی اطاعت کی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کریں گے، تو ہمارے مقاصد تو ہمیں حاصل ہو ہی جائیں گے، لیکن ہماری نیتیں صاف ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا کہ اس نے نیت اچھی کی ہے، اس کی نیت صاف تھی، نیت اس کی پاک تھی۔ لیکن اگر ہم نیت کوئی اور کر لیں گے تو پھر ہمیں نیک مقصد حاصل ہو بھی جائے گا، ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اور ہماری نیت بد ہی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی اپنے خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔